الذين يقولون ربنا إننا آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. آج کوشش کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اور 11 کو آج ہم پڑھ سکیں. سب سے پہلے ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں اور ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا کفر کیا یعنی جو لوگ کافر ہو گئے. لن تغنیا تغنی غنی سے ہے. غنی یعنی بے نیاز رکھنا. لن تغنیا اور یہاں پہ یہ لن جو ہے وہ ہرگز کے معنی میں ہے, ہرگز نہیں کے معنی میں ہے. ہرگز نہیں. لن تغنیا ہرگز نہیں ان کو غنی کریں گے یعنی ہرگز ان کو بے نیاز نہیں کرتے. انہم اموالہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا ان کے اموال اور ولا اولادہم اور ان کی اولاد ان کو بے نیاز نہیں کرتے. ہرگز ان کو بے نیاز نہیں کرتے. کس سے؟ من اللہ اللہ سے. اور شیئن یہاں پر آ کر اس کی تاکید بن گیا ہے اموال اور اولاد کے بعد, یعنی اموالہم ولا اولادہم شیئا یعنی کوئی بھی مال اور کوئی بھی اولاد جو ہے اللہ سے ان کو بے نیاز نہیں بناتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کافر ہو جائیں اور پھر ان کو اللہ کی ضرورت نہ رہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. چاہے ان کے پاس مال ہو چاہے ان کے پاس اولاد ہو پھر بھی وہ اللہ کے محتاج ہیں. وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ جو ہیں ہم وقود النار یہاں ہم یعنی وہی ضمیر جاری ہے لوگ کی طرف یعنی وہی لوگ وقود النار جہنم کا ایندھن ہے. اس پہ آپ توجہ دیجئے. پھر آگے بڑھتے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران سے آیت نمبر 10 کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں. کفر سے مراد یہاں پر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی حقانیت کو رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کا بھی انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز ہم سے بے نیاز نہیں کر سکتی. یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا انکار کرے اور پھر کہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یہاں بے نیاز سے مراد وہ یہ نہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے محتاج نہ رہیں یا ان کو اللہ کی ضرورت نہ رہے. ایسا نہیں ہے. چاہے ان کے پاس مال ہو دولت ہو اور اولاد ہو پھر بھی ہر صورت میں یہ اللہ کے محتاج ہی رہیں گے. اور اس میں
اگلی بات جو ہے نا وہ قابل توجہ ہے، بہت بہت زیادہ توجہ کی طلب ہے. آگے آیت کیا ہے؟ میں قرآن تھوڑا سا کھول لوں صحیح طرح سے، اپلیکیشن رک گئی ہے میرے پاس. آغا صاحب، جی اس سے یہ بے نیاز رہنا ہے، اس سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی ان کا مال کم بھی ہو سکتا ہے، یا انہیں کوئی پرابلمز آ جائیں گی، یا اولاد کی طرف سے مسائل آئیں گے تو وہ اللہ کو ہی پکاریں گے. اس معنی میں یہ کم ترین معنی نہیں ہے. یہ اصل معنی یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں گے تو ہمارے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ درقیقت اس کے اندر سوال چھپا ہوا ہے. تو اس کے جواب یہ والا معنی نہیں لیا جا سکتا جو سورہ تکاثر میں بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر، کہ مال اور اولاد کی کثرت نے ان کو ہلاک کر دیا، تو یہاں پر یہ والا معنی نہیں آ سکتا. نہیں، مانا نہیں ہے. مال اور اولاد بات کچھ اور ہو رہی ہے، توجہ کیجئے، میری سن لیجئے. یہ ہے کہ خدا کو بھولے میں، خدا سے بے نیاز ہو گئے مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے. توجہ کریں کہ یہ لوگ فخر کرتے ہیں، یعنی اصل میں یہاں ایک سوال چھپا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہے تو کفر کرنے کی وجہ کیا درپیش ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ جو نا ہمیں میسر ہے، تو اب ہمیں اللہ کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، تو خدا کے سامنے نہ تو ان کے مال کچھ کام آئے گا، نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی. یعنی یہ مال اور اولاد جو ہیں ان کو اللہ سے بے نیاز نہیں رکھ سکتے. یہ ہر صورت میں اللہ کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. ہر مائک آف کریں گے تاکہ گفتگو میں صحیح ہو سکے. یہ مصطفیٰ کے نام سے کس آئی ڈی ہے؟ خوب توجہ کریے اپنے کہ اگر ابھی اس کا دوسرا معنی ہم لے سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بریکٹ میں، کہ یہ جو دنیا میں مال اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں، جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے سامنے یہ مال اور اولاد ان کو کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کام آئے گی، کیونکہ یہ کافر ہو گئے ہیں. تو اب کفر جو ہے ان کو جہنم کا ایندھن ہی بنائے گا. یہ مال اور اولاد کا جو فخر ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اب اس آیت کے الفاظ پہ توجہ کیجئے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن ہیں. کتنی زبردست بات اللہ نے کی ہے یہاں پر کہ یہ صرف یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں جلیں گے، نہ، صرف یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جلیں گے، نہ، بلکہ یہ جہنم کو بھڑکانے کا باعث بنیں گے. یعنی دوسرے اہل جہنم کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ خود جلنا، نہ، یہ خود نہیں جلیں گے صرف، بلکہ ان کے ذریعے سے باقی اہل جہنم کو جلایا جائے گا. یعنی اتنا اللہ نے ان کو قابل نفرت بنایا ہے، ان کو ذلیل کر دیا کہ آپ تھوڑا سا ایک مثال دیں معاشرے کی، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ انسان جو ہے خود جلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی چیز پھینکتا ہے، یا مثلا خود جو ہے وہ اس کو کوئی آگ لگتی ہے تو اس کو آگ لگنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی آگ لگ جاتی ہے. تو اب دوسروں کو جو آگ لگتی ہے ان کا تو وہ اپنی جگہ پر ہوتے نا، لیکن جس کی وجہ سے آگ لگتی ہے وہ زیادہ قابل نفرت ہوتا ہے، دنیا کے سامنے وہ زیادہ لعنتی قرار پاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. تو اللہ نے ایک تو مومنوں کو تو ٹھیک ہے ان سے دور رکھا، مومن جو ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کافروں کو بھی کافروں سے کیا ہے، نفرت دلائی. یعنی اہل جہنم
بھی اہل جہنم میں ہوتے ہوئے ان سے نفرت کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں آگ لگ رہی ہے، یعنی تم جہنم کا ایندھن ہو۔ اور اس کے دوسری بات کہ ایسے لوگوں سے انسانیت کا شرف سلب کر لیا جائے گا، جو اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، تم مجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں جہنم میں انسانیت کا شرف بھی تم سے چھین لوں گا، یعنی کیا ہے، تمہیں ایک ایندھن بنا دوں گا۔ وقود، لفظ وقود پر توجہ کیجئے۔ وقود کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس سے جلایا جائے، اور قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، اس جہنم کو بھڑکانے والی، یعنی اس جہنم کو جلانے والی کیا چیزیں ہیں؟ الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر۔ اب یہاں توجہ کیجئے کہ انسانی شرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایندھن بن جاتا، انسانی فضیلت یہ نہیں تھی، لیکن ان کے اعمال، ان کی عادات، ان کے افکار و اعمال اس چیز کا باعث بنے کہ وہ اپنی انسانی شرف، انسانی فضیلت سے بھی بگڑ گئے، یعنی جس منزلت پر وہ تھے کہ جس کے متعلق اللہ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ان کا شرف یہ تھا، انس کا شرف اتنا بلند تھا۔ اب یہ انس جو ہیں، یعنی انسان جو ہیں، اپنے شرف سے نیچے گرے، اور اتنے گرے کہ یہ ایندھن بن گئے، ایندھن بھی جہنم کا۔ لہذا یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی حقیقی ضرورت سوائے خداوند متعال کے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس مال آ گیا ہے تو میں اب بے نیاز ہو گیا ہوں، غنی ہو گیا ہوں، یا کوئی کہے کہ میرے پاس اولاد ہے، اولاد کی کثرت ہے تو میں غنی ہو گیا ہوں، اب اللہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگرچہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سبق کیا ہے کہ مال اور اولاد پر غرور کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ غیر خدا سے دل لگانا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ازواج ہوں، چاہے کوئی بھی دنیا کی وسائل ہوں، ان کے ساتھ اپنا دل لگانا بے فائدہ ہے، بلکہ قابل مذمت ہے کہ ان کے ساتھ دل لگائیں گے تو آپ اپنی انسانی شرف سے نیچے گر جائیں گے۔ دل لگانے کا معیار اللہ کی ذات ہے، یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ محبت بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ رسول کو رسول مانا تو اللہ کی خاطر مانا، اللہ کے حکم پہ مانا، قرآن کو قرآن مانا تو اللہ کے حکم پہ مانا، والدین کی عزت کی تو اللہ کے حکم پر، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی تو اللہ کے حکم پر، یعنی یہ ساری محبتیں الہی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی الہی رنگ ہونا چاہیے کہ اس سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں تاکہ اللہ کی بندگی میں ہم پیش رہیں،
ہم راحت سے اللہ کی بندگی کر سکیں. دیکھیں اولاد ہو یا مال ہو اس کو جمع کرنا مذموم قرار دیا ہے، یعنی قابل مذمت قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں جمع کرنا باعث فضیلت ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی ضرورت زندگی کو درست انداز سے انجام دے سکیں. لہذا اس میں اصل بات کیا ہے کہ مال کی کثرت یا اولاد کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائیں. مغرور یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو غرق نہ کر لیں کہ اللہ سے بے نیاز خود کو سمجھنے لگیں. کیوں؟ کیونکہ کفر جو ہے انسان کو انسانیت سے خارج کر دیتا ہے، اور پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ مادی چیزوں کے برابر اس کا حساب کتاب ہونے لگ جاتا ہے. اب انسان کس کے برابر آ پڑا ہے؟ پتھر کے برابر. یعنی جو اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے وہ کس کے برابر پہنچا جا کر؟ یعنی وہ پتھر ہے. اور پتھر کا اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ وقود النار، وقودها الناس والحجارہ، یہ ایندھن ہے جی، ان کے ذریعے سے ہم جہنم کو جلائیں گے، جہنم کی آگ بھڑکائیں گے. جی اب ابھی آپ نے ایک سینٹنس کہا کہ اگر ہم لوگ مال اللہ کی فرما برداری میں جمع کرے تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار ریپیٹ کر دیں. ہاں، یعنی اللہ کی اطاعت میں حلال طور پر ہم کام کاج کریں اور اس سے جو مال جمع کریں اپنی ضرورت زندگی کو گزارنے کے لیے، تو یہ قابل تحسین ہے، یعنی اچھی بات ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا. تکبر نہ کرنا، یعنی اس سے یہ جب کہا گیا کہ مال تمہیں بے نیاز نہ کر دے، تو اس سے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جی مال نہیں ہونا چاہیے. مال ہونا چاہیے، لیکن یہ مال غرور میں نہ آئے. اس مال سے تکبر نہ کر لیں، اس مال سے خود کو بے نیاز نہ سمجھنے لگیں کہ اب تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ ہمیں وہ ایسے افکار سنائے جاتے ہیں نا کہ بس جی کیا کرنا ہے جمع کر کے، بس کیا کمانا ہے، اور ہم سستی اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دو وقت کی روٹی مل جائے کافی ہے. نہ، مذمت نہیں کی گئی. مال کمانے کی، بزنس کرنے کی، جاب کرنے کی مذمت نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ مال جمع کرنا یا اولاد جو ہے وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ جس سے آپ کو غرور آ جائے، تکبر آ جائے، اور خود کو آپ خدا سے بے نیاز سمجھنے لگ جائیں، تو یہاں پر آپ قابل مذمت ہیں، قابل نفرت ہیں، اور اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب اکثر لوگ وکیل سمجھتے ہیں نا، اکثر امیر لوگ، یہ بھی مسئلہ. جی خب آگے چلتے ہیں اگلی آیت پر، آیت نمبر 11 پر. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب اس پہ توجہ کیجئے، کدعبے پر. اس لفظ کو، یہ دو لفظوں کا مکسچر ہے، یعنی ملا ہوا ہے، کا اور داب. کا اور داب. کدابے یعنی کا جو ہے یہاں پر تشبیہ کے معنی میں ہے. تشبیہ کے معنی میں، یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ داب کی مثل، داب کی مثل، داب کی تشبیہ، داب جیسی. ٹھیک ہے، تو یہاں داب جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ رسم کے معنی میں، عادت کے معنی میں، عمل اور روش کے معنی میں. کہ کدعب آل فرعون، ان کی روش یا ان کی حالت یا ان کی عادت جو ہے وہ آل فرعون کی طرح ہے. لفظ کو سمجھیے گا. کا الگ مطلب ہے، یعنی کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، یہ اس کو الگ لکھ لیجئے. دعبے یعنی طرح، دعبے جو ہے رسم، عادت، حال. اب پورا معنی اس کا کریں گے
کہ ان کا حال بھی کیسا حال ہے؟ آل فرعون جیسا حال ہے، یعنی کہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا کام، ان کی رسم یا ان کی عادت جو ہے وہ آل فرعون جیسی ہے. مثلی فرعون. اچھا. آل فرعون والذین من قبلہم، یعنی صرف ایک آل فرعون نہیں بلکہ ان لوگوں جیسے ہیں کہ جو ان سے پہلے ہیں. من قبلہم یعنی فرعونیوں سے بھی پہلے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے جب آل فرعون یا فرعون سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کی طرح ان کی عادتیں ہیں، ان کی مثالیں ہیں. کیا مثالیں ہیں؟ کذبو کہ انہوں نے جھٹلایا. کس نے جھٹلایا؟ آل فرعون یا من قبلہم کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے آل فرعون نے اور من قبلہم نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. یعنی یہ جو ہم پچھلی آیت میں بیان کیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے آل فرعون تھے اور آل فرعون سے بھی پہلے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فَإِنْ پس آخذا لے لیا، پکڑا، ہم اللہ ان کو، اللہ نے، پس اللہ نے ان کو پکڑا، یعنی اللہ نے اپنے گرفت میں لیا. بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنب کہتے ہیں گناہ اور ذنوب ذنب کی جمع ہے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب یہاں پر توجہ کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ویسے ہی ان کو پکڑ رہا ہے، یعنی خود سے ہی اللہ نے کوئی جو ہے نا ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیے نا. یہ سزا جو ہے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے، یعنی ان کا جو عمل تھا، جس عمل میں وہ مبتلا تھے، اس عمل کی وجہ سے ان کو گرفت میں لیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ عقاب شدید العقاب ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے. ہم تھوڑا سا اس کا معنی کریں گے عقاب کا. عقاب اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ عقاب جو ہے سزا کے معنی میں آتا ہے، پنشمنٹ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک الگ معنی جو ہے وہ یعنی پیچھے آنا، عقب یعنی پیچھے کے معنی میں ہے، پیچھے آنے والی چیز. تو عقاب کو سزا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کے پیچھے آتا ہے، یعنی جیسے ہی گناہ ہوا اس کے پیچھے اللہ کا عقاب ہے. ٹھیک ہے، عقاب اس معنی میں لیا گیا ہے، اور اللہ کو شدید العقاب کہا گیا ہے، یعنی شدت سے یعنی سختی سے عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا. توجہ ہوئی آپ کی؟ جی آقا. جی آقا. جی. خوب، تو کچھ الفاظ جو ہیں توجہ طلب ہوتے ہیں، ان پر جو ہے ہمیں ان الفاظ کی پکڑ رکھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. عقاب کا لفظ استعمال کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بلا وجہ تکلیف دیتا ہوں، بلا وجہ جو ہے وہ سزا دیتا ہوں، بلکہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. بے ذنوبہم، اس کی وضاحت ہو رہی ہے نا، بے ذنوبہم ان کے ذنوب کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ اللہ کے عدل کی نشانی ہے کہ وہ گناہگار کو اس کے جرم کے مطابق سزا دیتا ہے. جتنا جرم ہے سزا اتنی ہی ملتی ہے،
لہذا عقاب جو ہے وہ جرم کے بدلے میں ہونے والی سزا ہے. اب عذاب کیا ہے؟ عذاب کو بھی سمجھنا چاہیں گے. عذاب میں اور عقاب میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی تو آپ توجہ کیجئے کہ عذاب جو ہے وہ اس عقاب کے بعد والی حالت کو عذاب کہتے ہیں. یعنی عذاب کا ایک عام معنی ہے کہ وہ جو سزا ملتی ہے نا، اس سزا میں جو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس تکلیف کی حالت کو عذاب کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم سادہ معنی لیں، اس کا وسعت والا معنی لیں، تو ہر وہ تکلیف جو انسان کو بے چین کر دے، چاہے وہ دنیاوی تکلیف ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، تو اسے عذاب کہتے ہیں. ہم اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس نے میری زندگی عذاب کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ عذاب سزا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب کیا ہے؟ تکلیف کے معنی میں ہے. یعنی یہ کیفیت ہے. عذاب ایک کیفیت ہے. لیکن عقاب جو ہے، عقاب گناہوں کے پیچھے آتا ہے. یعنی گناہوں کی وجہ سے سزا جو ہے عقاب کہلاتی ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پینلٹی کہتے ہیں. تو لہذا عذاب، عقاب جو ہے وہ جرم کے بدلے میں سزا ہے، اور عذاب اس سزا کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف اور اذیت کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. آیت حل ہوئی یہاں پر یہ ساری. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جی اس میں اب سوال ہے، فوری جواب دیجیے گا. یہ کداب سے مراد کیا ہے؟ کتاب جو ہے تشریح کی طرح سے ہوگا. کتاب جو ہے وہ چلنے والا ہے، یعنی کتاب بھی کاف تشبیہ ہے اور داب جو ہے مثل. شاباش. کافی تشبیہ کی طرح سے یا ہاں، کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جانور کی طرح سے. کدابی آلی خوب. داب کا الگ معنی میں نے یاد کروایا آپ کو. داب کا الگ معنی، داب کا الگ ہے، داب الگ ہے، کاف الگ. سنیے داب یعنی اگر اس کا سادہ معنی کریں تو داب کا مطلب ہے حالت، رسم، طریقہ کار، روش، یعنی عادت. اس معنی میں ہم لیں گے. تو داب کا مطلب یہاں پر قرآن نے جو استعمال کیا کہ ان کی جو حالت ہے وہ اس حالت کی طرح ہے جو آل فرعون کی حالت ہے. یعنی اب یہاں پر ایک اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ان کو بیماری میں مبتلا ہے نا، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے. یعنی آل فرعون بھی ایسے تھے، ہاں، ان سے پہلے والے لوگ بھی کچھ ایسے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ داب استعمال کیا. یعنی یہ ان کی ہے عادت ہے. جی، یہ عادت بڑھ گئی ہے ان کی. جس طرح فرعونیوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، یہ لوگ بھی وہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. جی. اخذ جو ہے وہ پکڑ کو کہتے ہیں، پکڑ. اور یہاں پر ہم نے معنی کیا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. اخذ یہاں فعل ماضی ہے، تو اللہ نے پکڑا، اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا. ٹھیک ہے. ان کا یعنی مواخذہ کیا. اب یہاں پر اخذہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے کہ اس پکڑنے کے متعلق بھی اور لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ اخذہ ہی کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ اخذ کرنا یہ ایک مضبوط پکڑ کو کہتے ہیں. یعنی اچانک پکڑنا اور مضبوط پکڑنا، ایسا پکڑنا کہ جس سے نکلنے کی جگہ نہ ہو، بچنے کی جگہ، موقع ہی نہ ملے، تو اس پکڑنے کو اخذ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات کہ اخذا گرفت کے معنی میں ہے، یعنی لپیٹ لینا، اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کو بلا وجہ نہیں پکڑ رہا بلکہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ رہا ہے. یعنی یہ انسان کا اپنا عمل ہی ہے اسے اللہ کی گرفت میں لاتا ہے. اور عقاب اور عذاب کو بھی مختصراً تھوڑا سا عقاب و عذاب کو اتنا تو بیان کیا ہے. عقاب جو ہے وہ سزا کو کہتے ہیں، یعنی گناہوں کے بعد جو سزا ہوتی ہے اس کو عقاب کہتے ہیں. اور شدید العقاب یعنی سخت سزا. اور عذاب جو ہے، عذاب کا جو لفظی معنی یا اس طرح کا بنتا ہے، عذاب اس تکلیف کو کہتے ہیں کہ جو عقاب سے حاصل ہوتی ہے. درست ہے؟ کے بعد گناہ کرنے کے بعد جو سزا ملتی ہے اسی سزا کی حالت کو کہتے ہیں. اس سزا کو عقاب کہتے ہیں، لیکن اس سزا سے جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں. خوب، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 12 پر. آقا اس کی مثال اس طرح سے دے سکتے ہیں جیسے بخار آگ کی صورت ہو اور جو بخار میں تکلیف ہو رہی ہے وہ عذاب کی صورت ہو. وہی آپ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ آیت بہت توجہ طلب ہے کہ پچھلی آیت کا درحقیقت جواب کے طور پر ہے. قل، کہہ دیجئے. اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی رسول سے بات ہو رہی ہے. اے رسول آپ کہہ دیجئے. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کن کو کہنا ہے آپ نے؟ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے انکار کیا. ستغلبون، ستغلبون، یہ سین جو ہے قریب تھوڑا سا مجھے بولنے دیا کریں تاکہ باقیوں کا وقت بھی نہ نکلے، میں بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ستغلبون، سا جو ہے وہ سین اور صوفہ، یہ یاد رکھیے گا، عربی گرامر کا اصول ہے کہ سین اور صوفہ جو ہیں یہ فعل پر آتے ہیں اور یہ ان قریب کا معنی دیتے ہیں. ان قریب کا یعنی ایک اس فعل کو مستقبل کے معنی میں لے جاتے ہیں اور مستقبل قریب کے معنی میں لے جاتے ہیں. یعنی یہاں تغلبون فعل ہے، تغلبون. تو یہ تغلبون یہاں پر فعل مجہول ہے، غالبہ سے، غالبہ غلبہ سے ہے. تو تغلبون یعنی ان قریب وہ مغلوب کیے جائیں گے، یعنی ان کو مغلوب کر دیا جائے گا یا مغلوب ہو جائیں گے. اور یہاں پر اگر آیت کے رخ کا معنی لیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے جنہوں نے انکار کیا کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. یہاں تغلبون میں تا جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، یعنی تم سب کیا ہیں مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ، اور تم محشور کیے جاؤ گے، تمہارا حشر کیا جائے گا. اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، یعنی تم جہنم میں کیا ہے اکٹھے کیے جاؤ گے، محشور کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کیا ہے؟ بئس المیہاد ہے. میہاد، اس کو واقعاً اللہ نے ایک ایک لفظ کی قیمت ہے. واقعاً جسے کہتے ہیں نا قرآن معجزہ ہے، تو ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں تو اللہ نے ٹھیک طریقے سے ان کو استعمال کیا ہے. میہاد، میہاد مہد سے ہے، مہد کہتے ہیں ٹھکانہ. بئس یعنی برا، اور بئس المیہاد، اور جہنم کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے، یعنی بدترین ٹھکانہ ہے. اب تفسیر میں تھوڑی سی اس کی شان نزول بیان کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. بیان ہوا ہے کہ 2 ہجری مسلمانوں کو جب جنگ بدر میں فتح حاصل ہو گئی تو کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، کہ ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ وہ کامیاب اور فاتح ہوں گے.
تو دوسرے یہودیوں نے کہا کہ ابھی جلدی نہ کرو، شاید وہ دوسری جنگوں میں شکست کھا جائیں۔ اور پھر جب 3 ہجری ہوئی اور جنگ احد ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو یہ یہودی خوش ہو گئے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جلدی فیصلہ نہ کرو، مستقبل قریب میں تم خود شکست دوچار ہو جاؤ گے۔ اور پھر زیادہ وقت نہ گزرا کہ مسلمانوں نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کو شکست دی اور فتح مکہ میں مشرکوں کو شکست فاش دی۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ آئندہ دنیا کے تمام کفار کو شکست ہوگی اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ایک راز سمجھیے کہ 2 ہجری اور 3 ہجری، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے اور 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات میں کچھ علامات پڑھی ہوئی تھیں رسول خدا کے متعلق کہ وہ نبی آئیں گے اور وہ جنگ میں فاتح ہوں گے۔ تو جیسے یہ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے کامیابی عطا کی، تو اس پر جو ہے یہ یہودی کچھ لوگ جو یعنی کچھ سلجھے ہوئے تھے، جن کو تھوڑی سی کم از کم سمجھ تھی کہ ہم اپنی کتاب کے متعلق وہ معلومات رکھتے تھے، تو وہ فوراً قائل ہونے لگ گئے کہ یہ وہی ہے جو فاتح ہو، جو ہماری کتابوں میں فاتح قرار پایا ہے، یہ وہی رسول ہے۔ لہذا وہ باتیں چل پڑی ان کے گروپس میں کہ ہم چلو اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ وہی محمد ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کچھ یہودی بگڑ گئے، وہ کہنے لگے نہیں اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، تھوڑا سا رک جاؤ، دیکھتے اگلی جنگوں میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اگلی جنگ ہوئی جنگ احد 3 ہجری میں، اور 3 ہجری میں مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی اس سستی کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ اس میں بھی خدا عبرت دینا چاہ رہا تھا در حقیقت۔ تو وہ یہودی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، وہ یہودی خوش ہو گئے اور کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا جلدی فیصلہ نہ کرو، کہ یہ شکست کھا گیا ہے۔ جب یہ یہودی اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اللہ نے یہ آیت پیش کی، فرمایا قل للذین کفروا، یہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کافروں کو کہہ دیجئے ستغلبون، ان قریب تم پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم سب کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، جہنم میں محشور کیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ جو ہے جہاں پر کافروں کے عذاب کے اور عقاب کے متعلق بات کر رہا ہے، وہاں پر اللہ نے مومنوں کو بھی تسلی و تشفی دی ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے ان کو سختی سے کہا ہے کہ ہم ان کے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑیں گے اور ان کو شدید عقاب دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کافروں کی بات کی، اور پھر فوراً جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول کو تسلی دی، تشفی دی کہ آپ پریشان نہیں ہوں، یہ جو کافر آپ کے لیے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ غلبہ جو ہے وہ ہمارا ہوگا، تم مغلوب ہوگے۔ یعنی در حقیقت یہ ایک پیغمبری ہو رہی ہے، یہ ایک راہبری ہو رہی ہے کہ امت کو صحیح طرح سے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا اور یہ کافر جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہ اس آیت میں پیشن گوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس پر جو ہے عمل ہو گیا ہے، پیشن گوئی ہے، اور پیشن گوئی آگے جنگ خیبر میں جا کے پوری ہوئی، جنگ خندق میں جا کے پوری ہوئی، فتح مکہ میں جا کے پوری ہوئی، اور انشاءاللہ ایک عظیم پیشن گوئی جو ہے وہ درپیش ہے۔ وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق، کہ آئندہ بھی دنیا کے تمام کفار جو ہیں وہ شکست کھائیں گے
اسی رسول کے جانشین خلیفۃ اللہ فی الارض کے ہاتھوں سے۔ ستغلبون کہہ کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کافروں کو کبھی فتح نہیں ہوگی، کافر مغلوب ہی رہیں گے، حق کامیاب رہے گا، حق کامیاب رہے گا، کفر جو ہے وہ اس کا مقدر شکست ہے۔ اور اس میں تیسرا چوتھا پیغام یہ ہے تغلبون میں کہ تغلبون کہہ کر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دشمن کی جو پھیلائی ہوئی خبریں ہیں نا، ان پہ کان نہیں دھرو۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ فتح، یہ کامیاب ہو گئے تو یا یہ ہار گئے ہیں، ان جیسی باتوں پہ کان نہیں دھرو، بلکہ ان کا مقابلہ کرو۔ یعنی اللہ جو ہے یہاں تبلیغ کرنا بھی سکھا رہا ہے، میڈیا کا کام بھی بتا رہا ہے کہ میڈیا کا کام حوصلہ شکنی نہیں ہے، دل توڑنا نہیں ہے، کہنا کہ بس جی اب تو ہار گئے، اب تو لشکر آ گیا، اب تو کافر فتح یاب ہو جائیں گے، اب تو مسلمان ہار گئے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر جنگ احد میں مسلمان ہارتے بھی ہیں تو اللہ پھر حوصلہ دے رہا ہے کہ پریشان نہیں ہو، ان کو کہہ دو کہ عنقریب تم ہی مغلوب ہوگے، غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اب آخری پیغام اس آیت کا، اور ہم چھٹی کرتے ہیں، کہ کفار کی جو شکست ہے، کفار کا جو ہارنا ہے، وہ کس طرح کا ہارنا ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو تو شکست ہوئی، وہ ایک سبق تھا، وہ ایک عبرت تھی، اللہ ان کی تربیت کرنا چاہ رہا تھا جنگ احد میں، لیکن یہ جو کافروں کی شکست ہونی ہے نا، یہ شکست جو ہے یہ کیسی شکست ہوگی؟ اس کا انجام کہاں تک جائے گا؟ اس کا انجام بئس المہاد تک جائے گا، یعنی ایسی شکست جس کی انتہا جہنم ہے۔ ویسے تو ہر جنگ میں انسان ہار جاتا ہے، ہار بھی سکتا ہے، لیکن یہ ان کو جو شکست ہوگی، یہ جو مغلوب ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم تک جائے گا، ان کو جہنم میں جمع کر دیجیے گا۔ اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر میں نے میعاد کا ترجمہ دوبارہ سے کر دیتا ہوں کہ یہاں پر جہنم کو میعاد کہا گیا ہے۔ مہد، لفظ مہد آپ نے سنا ہوگا، اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایران گیا ہے یا ایران میں جن کے بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مہد کودک، مہد، لفظ مہد۔ اور اگر آپ عربی میں بھی یا اس طرح سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من المہد الی اللحد، مہد الی اللحد۔ مہد اس گہوارے کو کہتے ہیں، اس جھولے کو کہتے ہیں کہ جس میں بچہ جو ہے وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کو مہد کہتے ہیں۔ اور میعاد علم حاصل کرو، خبر سے گہوارے میں، ہاں وہی گہوارے سے من المہد الی اللحد، یہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مہد جو ہے، لفظ مہد بھی سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی گہوارے کے بارے میں۔ اب چونکہ مہد اور میعاد ایک ہی معنی میں، مطلب ان کا ایک ہی ہے، لیکن تبدیلی آ جاتی ہے تھوڑی سی۔ وہ کیسے؟ کہ مہد جو ہے وہ بچے کے گہوارے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور میعاد جو ہے وہ ٹھکانے کے معنی میں ہے۔ ٹھکانے کے معنی میں ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ اس کا بستر ایسا ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ مہد ایسا بستر ہوتا ہے کہ جہاں سے اس نے اٹھنا ہے اور پھر اگلی منزل کی طرف سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میعاد جو ہے ایسا ٹھکانہ کہ جہاں اس نے رہنا ہی رہنا ہے۔ اس لیے جہنم کو میعاد کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر بئسا استعمال کیا ہے، بئسا برے کے معنی میں ہے یہاں پر۔ بات سمجھ آئیے؟ خوب، ابھی تھوڑا سا توجہ کر لیں کہ اگر کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔
کہ آغا آپ نے ذکر کیا تھا ستغلبون اور صوفہ، تو یہ صوفہ کون سے لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا؟ سین یا صوفہ میں نے مثال دی تھی کہ سین، ہاں سین یا صوفہ جو ہیں وہ نہیں، ہر جگہ دونوں استعمال نہیں ہوتے، یہی میں پوچھ رہی ہوں. ہر جگہ دونوں نہیں استعمال ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل کی پہچان میں ہے، یعنی سین یا صوفہ ان قریب کے معنی میں آتے ہیں اور یہ فعل پر آتے ہیں. جی ہاں جی، صرف فعل مضارع پہ ہی آتے ہیں نا؟ ہاں، سین یا صوفہ جو ہیں یہ فعل مضارع پہ آتے ہیں، حروف استقبال ان کو کہتے ہیں عربی گرامر میں. حروف یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، ایک یہ کام کرتے ہیں کہ اس فعل کو پریزنٹ سے نکال کر، یعنی حال سے نکال کر مستقبل میں لے جاتے ہیں، فیوچر میں لے جاتے ہیں. یعنی سین جو ہے مثلا یہاں پر آیا ہے نا سین، تو سین مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ساتغلبون کہا گیا، یعنی تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے. اور صوفہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ صوفہ بھی حال سے مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، لیکن صوفہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے. بھائی ادھر ہیں، آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے، ادھر باہر بیٹھے آتے ہیں. سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا کام جو آگے چل کر ہوگا، یعنی مستقبل میں ہوگا. جیسے سوف تعلمون سورہ تکاثر میں کہا گیا نا، کلا سوف تعلمون، یعنی ان قریب تم جان جاؤ گے، آگے چل کے تمہیں پتہ لگ جائے گا، یعنی قیامت کے دن تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو کچھ جگہوں پر سین استعمال ہوتا ہے جہاں پر قریب کا معنی لینا ہوتا ہے، مستقبل قریب کا، اور کچھ جگہوں پر مستقبل بعید کا جہاں معنی لینا ہوتا ہے وہاں پر صوفہ استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر سین کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ قرآن آیت کا حسن ہے کہ اللہ کافروں کو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جنگ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، پھر جنگ احد میں دیکھا کہ مسلمان ہار گئے ہیں، تو یہ جو ہے نا باتیں کرنے لگ گئے. تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان قریب مغلوب ہو گئے، یعنی تمہاری شکست یقینی ہے، ان قریب ابھی ہونے والی ہے شکست. اور پھر اللہ نے بتائی، وہ تاریخ سچ ثابت ہوئی کہ آگے ان کو یہودیوں کو شکست ہوئی. خب کوئی اور سوال ہے؟ ماشاء اللہ کافی اچھے سے سمجھایا آپ نے. خب اگر سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز چھٹی کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ ناصر انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.